أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں نادان انسان بعض وقت عدم قبول دعا سے مرتد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوافل سے مومن میرا مقرب ہو جاتا ہے۔ ایک فرائض ہوتے ہیں، دوسرے نوافل، یعنی ایک تو وہ احکام ہیں جو بطور حق واجب کے ہیں، اور نوافل وہ ہیں جو زائد از فرائض ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ تا فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل سے پوری ہو جاوے۔ لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافل سمجھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہر فعل کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کبھی زکوٰۃ کے سوا بھی دے، رمضان میں روزے رکھتا ہے کبھی اس کے سوا بھی رکھے، قرض لے تو کچھ ساتھ زائد دے کیونکہ اس نے مروت کی ہے۔ نوافل متمم فرائض ہوتے ہیں۔ نفل کے وقت دل میں خشوع اور خوف ہوتا ہے کہ فرائض میں جو قصور ہوا ہے وہ اب پورا ہو جائے۔ یہی وہ راز ہے جو نوافل کو قرب الہی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ گویا خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی لیے تقرب کی وجہ میں ایام 20 کے روزے اور شوال کے 6 روزے یہ سب نوافل ہیں۔ بس یاد رکھو کہ خدا سے محبت تام نفلی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرماتا ہے کہ پھر میں ایسے مقرب اور مومن بندوں کی نظر ہو جاتا ہوں، یعنی جہاں میرا منشا ہوتا ہے وہیں ان کی نظر پڑتی ہے۔ صادق موت کا بھروسہ نہیں رکھتا اور خدا سے غافل نہیں ہوتا، ان کے کان ہو جاتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ کی یا اس کے رسول کی یا اس کی کتاب کی تحقیر اور ذلت ہوتی ہے، وہاں سے بیزار اور ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سن نہیں سکتے، اور کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے خلاف وہ نہیں سنتے، اور ایسے مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ ایسے ہی فسق و فجور کی باتوں اور سماع کے ناپاک نظاروں اور آوازوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نامحرم کی آواز سن کر برے خیالات کا پیدا ہونا زنا اور حزن ہے، اس لیے اسلام نے پردے کی رسم رکھی ہے۔ مسیح کا یہ کہنا کہ زنا کی نظر سے نہ دیکھ کوئی کامل تعلیم نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں کامل تعلیم یہ ہے جو مبادی گناہ سے بچاتی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور آیت 31، یعنی کسی نظر سے بھی نہ دیکھیں کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کیسی کامل تعلیم ہے کہ فرماتا ہے کہ ہو جاتا ہوں اس کے ہاتھ۔ بعض وقت انسان ہاتھوں سے بہت بے رحمی کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ مومن کے ہاتھ بے جا طور پر اعتدال سے نہیں بڑھتے، وہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اسی پر اشارہ ہے ما ینطق عن الہوا، سورہ نجم آیت 4۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد تھا، اور آپ کے ہاتھ کے لیے فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، سورہ انفال آیت 18۔ یہ غرض نفل کے ذریعے انسان بہت بڑا درجہ اور قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر من عاد لی ولی فقد بارزتہ للحرب، جو میرے ولی کا دشمن ہو میں اس کو کہتا ہوں کہ اب میری لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا شیرنی کی طرح جس کا کوئی بچہ اٹھا لیا جاوے اس پر جھپٹتا ہے۔ اگر انسان کو چاہیے کہ وہ اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سعی کرتا رہے۔ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے کہ کب آ جاوے۔ موت مومن کو مناسب ہے کہ وہ کبھی غافل نہ ہو اور خدا تعالی سے ڈرتا رہے۔ قاضی محمد عالم صاحب سکنا قاضی کوٹ نے اپنے بیماری کے ایام میں قاضی ضیاء الدین صاحب سکنا قاضی کوٹ کو، جو قادیان میں تھے، حضرت اقدس کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کرنے کو لکھا، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضرور دعا کروں گا، آپ محمد عالم کو تسلی دیں، احمد شاہ کی طرف وہم کے طور پر بھی خیال نہ لے جائیں، واقعی وہ کچھ بھی نہیں، یہ وسوسہ شرک سمجھیں، عوام کا بہکانا تان و تشنیع جتنا اثر کرے گا اسی قدر اپنے راستے کو خالی تصور کریں۔ کامل یقین والوں کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ میرا تو یقین ہے کہ حضرت آدم کی استعداد میں
کسی قدر تساہل تھا، تبھی تو شیطان کو وسوسے کا قابو مل گیا۔ واللہ اگر اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر قابل کھڑا کیا جاتا تو شیطان کا کچھ بھی پیش نہ جاتا۔ پھر فرمایا زندگانی کی زیادہ خواہش اکثر گناہوں کی اور کمزوریوں کی جڑ ہے۔ ہمارے دوستوں کو لازم ہے کہ مالک حقیقی کی رضا میں اوقات عزیز بسر کرنے کی ہر وقت کوشش کریں۔ حاصل یہی ہے، ورنہ آج چل دیے اور مثلا 50 سال کے بعد کوچ کرنے میں کیا فرق ہے؟ جو آج چاند و سورج ہے وہی اس دن ہوگا جو انسان نافع اور اس کے دین کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی عمر اور صحبت میں اور صحت میں برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی عمر اور صحت میں برکت ڈالتا ہے اور شر و ناس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ سو آپ سب کام ہر حال خدا میں ہو کر کریں، خود اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ 30 سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ تیری عمر 80 برس یا 2-4 اوپر یا نیچے ہوگی۔ اس میں بھی بھید ہے کہ جو کام میرے سپرد ہے اس قدر مدت میں تمام کرنا منظور ہوگا، لہٰذا مجھے اپنی بیماری میں کبھی موت کا غم نہیں ہوا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جن درختوں کے نیچے میں 7 سالہ عمر میں کھیلا کرتا تھا، آج بین ہی بعض درخت اسی طرح ہرے بھرے اور سرسبز کھڑے ہیں، لیکن میں اپنے حال کو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں۔ تم بھی اس کا تصور کر سکتے ہو۔ یہ تان و تشنیع ہم اثروں کی غنیمت سمجھیں، اس میں اصلاح نفس متصور ہے۔ جب یہ نہ ہوں گے تو پھر خدمت مولا کریم اور ہدیہ قابل حضرت عزت کیا ہوگا؟ آپ بیماری کا فکر کرتے ہیں، تمہارے پہلے بھائی یعنی صحابہ تو بیعت ہی جان قربان کرنے کی کرتے تھے اور ہر حال منتظر رہتے تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ اپنے مالک حقیقی کے راستے میں فدا ہوں۔ غرض ہر حال کیا صحت اور کیا بیماری، آپ مولا کریم سے معاملہ ٹھیک رکھیں، سب کام اچھے ہو جائیں گے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ فرمایا میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں، طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ پھر فرمایا یاد رکھو بچوں جیسی سادگی جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان نبیوں کا مذہب اختیار نہیں کر سکتا۔ 11 جنوری 1901 کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت کچھ علیل تھی۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ستون ہوتا ہے، زندگی اور صحت کا ستون خدا کا فضل ہے۔ اس لیے حضرت اختص کا ارشاد ہے گر نہ ہو تیری عنایت سب عبادت ہے ہے، فضل پر تیرے ہے سب جہد و عمل کا انحصار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔